الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تراویح میں الحمدللہ 27واں پارہ پڑھا گیا ہے. اس کی آخری صورت باقی رہ گئی ہے، وہاں تک تلاوت ہوئی ہے. میں نے جو آیات آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ النجم کی آخری رکوع کی آیات ہیں، ابتدائی آیات. ان آیات میں اللہ پاک نے ایک شخص کا تذکرہ کیا. شان نزول بیان کرنے والے مفسرین لکھتے ہیں، شان نزول کس کو کہتے ہیں آپ پہلے اس کو سمجھیے. شان نزول کہتے ہیں کسی آیت، کوئی آیت نازل ہو کسی وجہ سے، اس کو شان نزول کہتے ہیں. مثلا کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی بات پیش آئی، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کوئی آیت نازل فرمائی، تو اس سارے واقعے کو کہیں گے شان نزول. اس آیت کی شان نزول فلاں واقعہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، حیض کے بارے میں فرمایا کہ حیض عورتوں کو جو ماہانہ خون آتا ہے وہ گندا خون ہے. ان دنوں میں عورتوں سے قربت نہیں کرنی چاہیے، صحبت نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ نے ان آیتوں کو کیوں نازل کیا؟ تو ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ صحابہ کرام کا سوال کرنا ہے. صحابہ نے سوال کیا تھا کہ حیض کیا چیز ہے، عورتوں کو جو ماہانہ خون آتا ہے وہ کیا چیز ہے. انہوں نے سوال کیا تو اللہ نے آیات نازل فرمائی، یہ باتیں ہیں. تو ان کے سوال کو کیا کہیں گے؟ ان آیات کا شان نزول کہیں گے. تو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، ان کا شان نزول مفسرین کرام لکھتے ہیں، تفسیر بیان کرنے والے، قرآن شریف کی آیات کا مطلب، مفہوم، معنی بیان کرنے والے علماء نے لکھا ہے. ایک شخص نے اسلام کو قبول کیا، اس کا دوسرا ساتھی تھا، اس نے اس کو برا بھلا کہا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اسلام قبول کرنے والے نے جواب دیا کہ بھائی اسلام سچا مذہب ہے، قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے، قبر میں جا کر حساب و کتاب ہونا ہے. میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں نے اسلام کو قبول کیا. تو اس شخص نے کہا
کہ تم مجھ سے کچھ پیسہ لے لو، روپیہ لے لو، اور میں دنیا میں گناہ کرتا رہوں گا، قیامت میں تم میری سفارش کر دینا اور مجھ کو بچا لینا۔ وہ چونکہ ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ پیسے لاؤ اور میں تم کو قیامت میں بچا لوں گا۔ تو اللہ نے قرآن شریف میں چند آیتیں نازل فرمائی اور لوگوں کو سمجھایا، قرآن کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا ام لم ينبأ بما صحف موسیٰ، کیا ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا کچھ خبر نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے آسمان سے ایک کتاب نازل فرمائی، تورات، جس طرح میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو آسمان سے نازل فرمایا۔ تو اس تورات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ تقریباً 18 باتیں ہیں جو اس صورت میں بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے تورات میں یہ باتیں تھیں۔ ان میں سے 2 باتوں کو آج یہاں بیان کرنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں اگر گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا جائے، ان کے کسی عمل کو بیان کیا جائے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو بھی اسی طرح چلنا ہے، جس طرح وہ عمل کرتے تھے اس طرح ہم کو بھی کرنا ہے۔ ہاں، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات کا بیان قرآن میں آیا، ان کے اعمال کا تذکرہ آیا، اور اس کے خلاف کوئی حکم آیا جب ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ تو گزرے ہوئے پیغمبروں کی کوئی بات، امتوں کی کوئی بات قرآن مجید میں آئے اور اس کے خلاف قرآن کچھ نہ کہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں جو باتیں موجود تھیں، ان میں سے 17-18 باتوں کا اس سورت کے آخر میں تذکرہ کیا ہے۔ 2 باتوں کو آج یہاں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ جس آدمی نے یہ کہا تھا کہ میں قیامت کے دن تمہارے گناہوں کے بوجھ کو سنبھال لوں گا، آج مجھ کو کچھ پیسہ دے دو، میں تمہارے بوجھ کو قیامت کے دن کچھ برداشت کر لوں گا، معافی کرا دوں گا، یہ جو کہہ رہا ہے، کیا اس کو خبر نہیں کہ پچھلی امتوں کے پیغمبروں کو، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا ہے کیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی شخص دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گناہ کیا عبداللہ نے، سزا ملے سلیم بھائی کو، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ بھائی جس نے گناہ کیا اسی کو اس کا جواب دینا ہے، اس کا عذاب اسی کو چکھنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک آدمی گناہ کر لے دوسرا آدمی ذمہ داری لے لے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک کا بوجھ دوسرے آدمی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے سمجھائی کہ ان دونوں کا جو معاہدہ ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔
ایک آدمی کا بوجھ دوسرا آدمی ہرگز نہیں اٹھائے گا. اس کے گناہ کا اسی کو سزا ملنا ہے، اس کے گناہ کا اسی کو سزا ملنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک غلط رسم یہ تھی، باپ نے اگر کسی کو قتل کیا ہے، اب مقتول کے گھر والے، جس آدمی کا قتل ہوا اس کے گھر والے آتے تھے قاتل کے پاس کہ تم نے ہمارے گھر والوں کو قتل کیا ہے، ہم تم کو اس کے بدلے میں قتل کریں گے. قصاص لینے کے لیے آتے تھے. تو وہ کیا کرتا تھا، اپنی جگہ اپنے بھائی کو مروا دیتا تھا، یا اپنے بیٹے کو مروا دیتا تھا، یا اپنی بہن کو یا بیوی کو مروا دیتا تھا. اس طرح کی غلط رسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چل پڑی تھی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. باپ نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا. اسلامی حکومت اسی کو قتل کرے گی، اسی سے حساب لیا جائے گا، اس کے بیٹے سے نہیں. جب وہ موجود ہے، زندہ ہے، اسی سے حساب لیا جائے گا. تو ایک آدمی کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا ہے. یعنی آدمی جو عمل کرے گا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا. آدمی جو عمل کرے گا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا. فرض نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب خود اس کو کرنا ہے. اگر کوئی آدمی کیا کہے، بھائی دیکھو مؤذن صاحب، مہینے میں روز ایک دن میں 5 ٹائم کے نمازاں ہیں، ایک نماز کو میں 100 روپے تم نہ دے ڈال دوں، میری طرف سے تمہیں پڑھ لو. ایسا نہیں چلے گا. حافظ صاحب تمہیں لے لو 20 رکعت کی 20 روپے لے لو، تمہیں میری طرف سے پڑھ ڈالو. ایسا نہیں چلے گا. فرض نماز ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے، وہ خود کو کرنا ہے. نہیں کرے گا تو اس کی گرفت ہوگی، اس کا حساب ہوگا. زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کہیں بھائی تو میری طرف سے زکوٰۃ دے دو، حکم کریں، یہ جائز نہیں ہے. وہ اپنے خوشی سے ادا کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ حکم کریں، اس پر زور دیں، یہ جائز نہیں ہے. تو انسان کے ذمے جو جو فرائض ہیں، واجبات ہے، خود اس کو ادا کرنا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی اسی چیز کا ثواب ملے گا جس کو اس نے کیا ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہے، فرائض سے ہے. یعنی ایک آدمی ہے وہ ایمان قبول نہیں کرتا، دوسرے سے کہہ دیا تم میرے بدلے میں مسلمان ہو جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم کو ایمان لانا فرض ہے. فرض نماز ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تم میری طرف سے پڑھ دینا، میں تم کو اتنا پیسہ روپیہ دے دوں گا، تمہاری نوکری لگوا دوں گا. اس سے کام نہیں چلے گا. فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں نفل کوئی عبادت ہے، اس کا کوئی ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچ جائے گا. مثلا ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، ہم نے چاہا کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں قبر میں سو رہی ہے اس کو پہنچا دیجیے، یا میرا رشتہ دار بیمار ہے میں نے یہ سورت پڑھی ہے اس کا ثواب اس کو پہنچا دیجیے. وہ نہیں پڑھ پاتا نماز، یہ
قرآن شریف کی وہ تلاوت نہیں کر پاتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ثواب آپ اس کو پہنچا دیجئے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے بدلے آپ نماز پڑھیں، فرض نماز، یہ جائز نہیں ہے۔ فرض نماز تو اس کے اوپر فرض ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں۔ جب تک ہوش باقی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ موجود ہے۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرض چیزوں میں آدمی خود ذمہ دار ہے، آدمی خود ذمہ دار ہے۔ حج کو جانا ہے، فرض ہے، وہ نہیں جا رہا ہے، دوسرے کو پیسے دے رہا ہے، بھائی تم چلے جانا حج کو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں آدمی بالکل معذور ہو گیا ہو، بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، وہ جائے گا تو راستے ہی میں مر جائے گا، اتنا بوڑھا ہو گیا، یا ایسی کوئی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے کہ سفر نہیں کر سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ کسی آدمی کو پیسہ دے، حج بدل کروائے، وہ جائز ہے۔ خیر، فرض جو کام ہے وہ خود کو کرنا ہے، جو نفل ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، ایصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ آپ نے مسجد کو 1000 روپیہ چندہ دیا، تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اور کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار انتقال کر کے چلا گیا ہے، آپ نے 1000 روپیہ اس کے نام پہ آپ نے دے دیا کہ اس 1000 روپے کا ثواب اس کو پہنچ جائے تو ثواب پہنچ جائے۔ نفل ہے نا یہ، تو نفلی صدقہ خیرات، نفل نماز آپ 2 رکعت پڑھیں، تہجد میں آپ پڑھیں 2 رکعت نفل نماز اور دعا کریں، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دینا، میری نانی کو پہنچا دینا، میرے دادا کو پہنچا دینا، چاہے وہ زندہ ہو ان کو بھی ثواب پہنچے گا، چاہے وہ قبر میں چلے گئے ہوں ان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ نفل کاموں کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمارے جو رشتہ دار ہیں، تعلق رکھنے والے دوست ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، ان کے نام پر پیسہ اگر ہو تو پیسہ خرچ کر کے ثواب پہنچائے، قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے، نفل نماز پڑھ کے ثواب پہنچائے، صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچائے، نفل حج کر کے ثواب پہنچائے، نفل طواف کر کے ثواب پہنچائے، یہ سب کام کرنا جائز ہے۔ قرآن شریف میں اس کا بیان ہے، حدیث میں بھی اس کا بیان ہے، لیکن آج کے دور میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، 150 سال سے فتنہ شروع ہوا ہے، غیر مقلدین کا فتنہ، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بیچاروں کے پاس سمجھ نہیں، وہ بولتے ہیں ثواب اس طرح نہیں پہنچتا ہے، ثواب اس طرح نہیں پہنچتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں نا، تو ان کا ثواب کیسے پہنچ رہا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ دوسرا آدمی ثواب پہنچا سکتا ہے، دوسرے آدمی کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دعا کی رب اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بھی معاف کر دیجئے گا، ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دیجئے گا۔
والدین کہاں ہیں؟ قبر میں چلے گئے. اور نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ثواب پہنچے گا، اسی لیے تو دعا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بھی معاف کر دیجئے، ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دیجئے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو بھی میرے گھر میں ایمان والا بن کر داخل ہو اس کو بھی معاف کر دیجئے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے. یہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا. ان کی بات مانیں یا پیغمبر کی بات مانیں؟ ایسے ہی میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. قرآن شریف میں ان کی دعا مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنے امتوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے فاعف عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم، صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کے ساتھیوں سے کوئی غلطی ہو جائے، ان کو معاف کر دیجئے. آگے فرمایا واستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کیجئے، آپ ان کے لیے معافی مانگیے. اگر حضور کے معافی مانگنے سے ان کو ثواب نہیں پہنچتا تو اللہ کیوں حکم دے رہا قرآن میں؟ حضور کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ان کو معاف کیجئے. واستغفر لہم، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، استغفار کیجئے، ان کے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے. تو پتہ چلا کہ ایک آدمی کی دعا دوسرے کے لیے مفید ہے، ایک آدمی دوسرے کو ثواب پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ماں باپ کا تذکرہ کیا تو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں اور وہ تم کو کسی کام کا حکم دے، اف بھی مت کہنا اور ان کو جھڑک کر مت بولنا. وقل لهما قولا کریما، اچھے انداز میں ان کو بات کرنا جس طرح وہ تم کو بچپن میں پیارے پیارے الفاظ سے بات کیا کرتے تھے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے تم جھکے رہنا. جھکے رہنے کا مطلب سجدہ کرنا نہیں، یعنی ان کی بات مانتے رہنا، جو جائز ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، ان باتوں کو مانتے رہنا. اور کیا کرنا، یہ اہم بات ہے. وَقُلْ، اور کہو کیا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو ان کے لیے، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کھائیے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پوسا ہے. بچپن میں ہم پیشاب کر دیتے ہیں، پاخانہ کر دیتے ہیں، ماں کو تکلیف نہیں پہنچتی، پیشاب صاف کرتی ہے، پاخانہ صاف کرتی ہے، ذرا برابر برا نہیں مانتی. جس ہاتھ سے بیچاری کو کھانا کھانا ہے اسی ہاتھ سے پاخانہ صاف کرتی ہے، ذرا برابر برا نہیں مانتی، ذرا برابر گھن محسوس نہیں کرتی ہے. اے اللہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کھایا ہے آپ بھی ان پر رحم کھائیے گا، دنیا میں بھی قبر میں جانے کے بعد بھی. تو پتہ کیا چلا، ہم اپنے ماں باپ کے لیے ثواب پہنچا سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں. خود اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا 28ویں پارے میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، لوگ کہیں گے کیا، ربنا اغفر لنا، اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرمائیے، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیجئے، الذین،
جو کہ سبقونا بالایمان، ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے قبروں میں چلے گئے، ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے جو لوگ قبروں میں چلے گئے، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے گا۔ تو ان کو معاف کروانا ثواب پہنچانا نہیں ہے، ثواب کا مطلب کیا؟ بھلائی پہنچانا۔ تو معاف کرنے کی دعا کر رہے ہیں آپ، تو بھلائی ان کو پہنچ رہی ہے۔ اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا یہ پہنچتا نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، یہ لوگ جو ہے سیدھا نہیں سمجھتے ہیں، الٹا سمجھتے ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی تھے، ہمارے استاد نے یہ قصہ سنایا تھا، ان کے پاس اس طرح کا آدمی چلا گیا اہل حدیث، جا کے کہنے لگا بھائی آپ لوگ کہتے ہو کہ ایصال ثواب کرنے سے ثواب پہنچ جاتا ہے، مسجد میں ایک قرآن لا کے رکھ دیا کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے اماں کو پہنچاتے رہیے گا، جو پڑھتے رہیں گے۔ کیسے ثواب پہنچ جاتا ہے؟ کوئی آپ قرآن پڑھیں گے، آپ دعا کریں گے ان کے لیے، کس طرح پہنچے گا ثواب؟ یہ تو ناممکن ہے۔ وہ بحث کرنے لگا، حضرت نے اس کو سمجھایا، قرآن پڑھ کے سنایا، حدیث پڑھ کے سنایا، مانتا نہیں۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ اس کو گالی دینا شروع کر دیا۔ گالی یعنی فحش گالی نہیں، ایک عجیب انداز سے، تو گدھا ہے، بیل ہے، کتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی گالی دینا شروع کر دیا۔ تو اس کا چہرہ لال ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، میں نے جو باتیں تم کو کہی ہے اس کا اثر تم کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمہارا چہرہ لال ہو گیا، پیلا پڑ گیا، تم کو غصہ آیا۔ یہ ان باتوں کا اثر جس طرح ہوا، ایسے ہی ان دعاؤں کا اثر وہاں تک جائے جب اس کی سمجھ میں آیا۔ اسی طرح قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا، 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، تو آخر میں اللہ نے کہا دعا مانگو، رب اجعلنی، اے اللہ مجھ کو بھی مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا بنائیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ پھر آگے فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بھی معاف کر دیجئے، ولی والدیا، اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیجئے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے قبر میں چلے گئے ہوں۔ یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن آپ مجھ کو بھی معاف کر دیجئے گا اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیجئے گا۔ تو قرآن کی اتنی بے شمار آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے ثواب پہنچا سکتا ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ثواب نہیں پہنچے گا، ان کے چکر میں مت آئیے، بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ سیڑھی لا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی سعودی میں دیکھو کیسا نماز پڑھتے سو، تمہیں سب بھی ہاں بن لیتی ہاں تھا، انہوں دیکھو امام صاحب ہاں بن لیے ہیں، دیکھو سیڑھی لا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو دکھا کے دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ ان کو جواب دیجئے، اچھا وہ لوگ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تم بھی وہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو اور ہم یہاں نیچے باندھتے ہیں، اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھی تمہاری طرح یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، تمہارے پیچھے چلیں۔ ذرا تم بتاؤ تم کتنے رکعت تراویح پڑھتے ہو؟ تم جن لوگوں کو دکھا رہے ہو، مکہ مدینے کے امام صاحب کو اور ان لوگوں کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہو کہ وہ لوگ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کتنے رکعت تراویح پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیا تم 20 رکعت پڑھتے ہو؟ تم تو 8 رکعت پڑھتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، تم کہتے ہو کہ حضور قبر میں زندہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچانے سے ثواب پہنچ جاتا ہے، تم لوگ کہتے ہو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جن امام کو مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو وہ بھی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے۔ امام شافعی کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے۔ امام مالک بن انس کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، تم نہیں مانتے، تم گالی دیتے ہو۔
وہ بھی جو ہے جمعہ کے دن 2 اذان دیتے ہیں، تم صرف 1 اذان دیتے ہو۔ جہاں جہاں ان کی مسجدیں ہیں نا، مدن پلی میں تو الحمدللہ نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے کہ قیامت تک کوئی ان کی مسجد جو ہے مدن پلی میں یا کسی جگہ تعمیر ہی نہ ہو۔ جمعہ کے دن ہم لوگ 2 اذان پڑھتے ہیں تو یہ 1 ہی اذان پڑھتے ہیں، وہ لوگ مکہ والے 2 اذان پڑھتے ہیں، یہ لوگ 1 ہی اذان پڑھتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی آدمی کسی بیوی کو، اپنی بیوی کو ایک بیٹھک میں 3 مرتبہ طلاق دے دے تو 3 طلاق ہو جاتی ہے، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ 1 ہی طلاق ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں کہ 1 ہی طلاق ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی، یہ کہتے ہیں کہ 1 ہی واقع ہوگی۔ تو ان کے دھوکے میں مت آئیے گا، یہ صرف ایک بات دکھاتے ہیں، 10 بات چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا رات تراویح میں، جس کا ذکر آیا ہے کہ آدمی فرض کام تو خود کو کرنا ہے، نفل کام دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہمارے والدین قبر میں چلے گئے، ہم ان کے لیے کچھ نیک عمل کر کے مسجد کو چندہ دیا آپ نے ان کے نام پہ، مدرسے کو چندہ دیا، کسی یتیم کو، بیوہ مسکین کو آپ نے کچھ روپیہ دیا باپ کے نام پہ، والدین کے نام پہ، ثواب پہنچ جائے گا۔ خود میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے بقرعید کے موقع پر گائے لے کے آؤ، یہ اونٹ لے کر آؤ۔ اونٹ کو لاتے تھے، ذبح کرتے تھے اور دعا کرتے تھے انہ بسم اللہ، یہ جو قربانی ہو رہی ہے یہ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، من محمد یہ میری طرف سے ہے، ومن آل محمد میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، ومن امتی محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی طرف سے، یعنی ہم سب کی طرف سے، ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضور ہم سب کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو کیا پتا چلا ثواب ہم کو پہنچتا ہے جبھی تو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر والوں کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو کہا ان کے لیے دعا کیا کرو، کوئی نفلی عبادت کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم، جب آدمی مر جائے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ مر گیا تو اب وہ کیا عمل کرے گا؟ الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، مثلا پانی کا انتظام کر دیا کسی محلے کے لیے، نالا بنوا دیا، راستہ بنوا دیا، مہمان خانہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، مسجد کے لیے چندہ دے دیا، مسجد میں لائٹ لگوا دیا، پنکھا لگوا دیا۔ جب بھی اس چیز کا استعمال ہوتا رہے گا، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ نہیں پہنچے گا، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ پہنچاتے ہو، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچے گا۔ مثلا جو آدمی مر گیا وہ بہت بڑا مولانا تھا یا کوئی حافظ تھا یا کوئی قاری تھا، وہ لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلایا کرتا تھا، اب وہ قبر میں چلا گیا، اس کی باتوں کو سن کر بہت سارے لوگ نمازی بن گئے، قرآن شریف پڑھنے والے بن گئے، قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے، تو ان سب کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، ان کو پورا کا پورا ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے مرنے والے۔ تو انہوں نے سیکھا اپنے بڑوں سے، ان کو بھی ثواب پہنچے گا، انہوں نے سیکھا اپنے بڑوں سے، ان کو بھی ثواب پہنچے گا، اس طرح ثواب پہنچتے پہنچتے حضور تک پہنچ جائے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا تیسرا کام کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، مرنے والے کی کوئی نیک اولاد ہے اور وہ دعا کرے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچے گا۔
تو قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا کہ مرنے والوں کو اور اسی طرح زندہ کوئی ہے اس کو ثواب پہنچانا چاہے نفلی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے جو لوگ مرحوم ہو کے چلے گئے قبروں میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں مرنے والوں کو، بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جب انتقال ہوتا ہے کسی کا، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اس طرح سے وہ بیٹھ کے روتا ہے، شاید دنیا میں اس سے زیادہ غمگین کوئی نہیں ہے۔ 1 مہینے کے بعد ماں کو بھی یاد نہیں کرتا، باپ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے، قبر میں بیچارے اکیلے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اب ہم پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں گے، چندہ دیتے دیتے ان کے نام اعمال میں ثواب پہنچاتے رہیں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض تھے، اسی حالت میں وہ قبر میں چلے گئے، اب ہم ان کے لیے قرآن پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے، یاسین سورہ پڑھیں گے، یا کسی کی امداد کریں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دیجئے گا، وہ ہم سے ناراض تھی۔ تو یہ ثواب جب وہاں پہنچے گا، ماں دیکھے گی میرا بیٹا زندگی میں تو میرا بڑا نافرمان تھا، لیکن آج کیا ہوا، یہ میرے پاس تحفہ بھیج رہا ہے، چلو میں اس سے راضی ہوں۔ ماں راضی تو اللہ بھی راضی۔ ماں باپ اگر ناراض ہو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم ثواب کو بھی مانتے ہیں اور ایصال ثواب کو بھی مانتے ہیں۔ یہ غیر مقلدین بیچارے یہ بد نصیب ہے، یہ ثواب کو مانتے ہیں صرف، ایصال ثواب کو نہیں مانتے، یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے۔ ان کے چکر میں مت آئیے اور ایصال ثواب کرتے رہیے اپنے مرحومین کے لیے۔ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کچھ نہیں، بہت آسان۔ آپ نے مثلا 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کیجئے اے اللہ میں نے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو پہنچا دیجئے، ہو گیا ختم، ثواب پہنچ گیا۔ یا آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی، تلاوت ختم ہونے کے بعد اب اس طرح دعا کریں اے اللہ میں نے جو قرآن کی یہ سورت تلاوت کی ہے اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دیجئے گا، پہنچ جائے گا۔ زندہ ہو جب بھی پہنچ جائے گا، کوئی آدمی مر گیا ہو اس کو پہنچانا چاہے جب بھی پہنچ جائے گا، 10 آدمی کو پہنچانا چاہیں 1 سورت پڑھ کے جب بھی ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا اے اللہ اس کا ثواب 10 آدمی کو پہنچائیے، فلاں 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 فلاں، سب کو پہنچ جائے گا، سب کو برابر برابر ثواب دیا جائے گا۔ بلکہ آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، اے اللہ میں نے جو یہ سورت پڑھی ہے اس کا ثواب جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کو پہنچا دیجئے، سب کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کو ثواب پہنچانے کچھ نہیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، 1 بار الحمد کا سورہ پڑھ لیجئے، 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیجئے، پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، ہو گیا۔ 3 مرتبہ جو آدمی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے گا پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کو آپ نے پڑھ لیا، اپنے گھر والوں کو پہنچا دیا کہ اللہ میں نے جو یہ پڑھا ہے ہم نے سنا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب آپ میرے امی کو پہنچائیے، والد صاحب کو پہنچائیے، دادا دادی کو پہنچائیے، نانا نانی کو پہنچائیے، حضور کو پہنچائیے، صحابہ کو پہنچائیے، فلاں کو پہنچائیے، محلے والوں کو پہنچائیے۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو صحیح طریقہ تو یہ ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں اور بدعت کے کام کرتے رہتے ہیں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایصال ثواب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، ثواب ضرور اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے رہیں گے، قیامت تک بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی مسجد کو چندہ دیا، اب مسجد قیامت تک باقی رہی، قیامت تک اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے۔
اس کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 60-70 سال کی عمر. 60-70 سال میں وہ کتنا عمل کرے گا؟ تھوڑا کر کے قبر میں چلا جائے گا. لیکن اس طرح کے کام اگر کر کے وہ جائے گا، قیامت تک مسجد باقی رہے گی، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. جتنے لوگ یہاں آئیں گے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا، کوئی استغفار کر رہا ہے، تو اس کا ثواب مسجد میں چندہ دینے والوں کو ملتا رہے گا، چاہے وہ قبر میں بھی چلا جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.